کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہش اور زندگی سے ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی صرف ایک بیرونی طے ہے، لیکن بدصورتی ہڈیوں تک سرایت کر جاتی ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ خدا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حساس لوگوں کی تقریباً ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ملا رہے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 2 لوگ ہی آپ کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کی حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے۔ دفن کرنے کے لیے رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ درد میں بھی آواز ہوتی ہے، کبھی غور کرنا میرے الفاظ پر۔ لوگ ہم سے جل رہے ہیں، مطلب ہم صحیح چل رہے ہیں۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ رب کی محبت وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے،
مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ کوشش کریں جہاں سے گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ممکن ہے دوبارہ آپ کا وہاں سے گزرنا ہو۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ خاندانی مرد اگر ضد پر آ جائیں تو ملاقاتیں جنازوں میں ہوا کرتی ہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ آپ چاہے چپ رہیں یا کچھ کہیں، دنیا کو آپ سے شکایتیں ہی رہیں گی۔ اکثر برا وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ یہاں ہر کسی کے کہنے کا وہ مطلب نہیں ہوتا۔ چپ کے پورٹلی میں سیانے لوگ دکھ کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہے، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، جبکہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اور جنہوں نے مکرنا ہو وہ قرآن کو ضامن رکھ کر بھی مکر جاتے ہیں۔ جب آپ غلط ہو تو قبول کر لیں، اور جب آپ صحیح ہو تو خاموش ہو جائیں۔ اگر خدا تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو اس پر صبر کرو۔ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھا کرو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھا کرو۔